وہ میں کرتا ہوں کہہ رہے کیا یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جس پر ایمان کی اساس ہے. جی عقیدہ ایمان کی بنیاد ہے. بہت سارے امور وہ ہیں کہ جو ایمان کی جزیات ہیں، ایمان کے جز ہیں، ان میں کچھ کرنی اور بیشی ہو اللہ کے اپنے طرف سے بخشنے والا مہربان جز ہے. جیسے حیا ہے، حیا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. اتنا اخلاقیات ہیں اور وہ ایمان کے جز ہیں. لیکن ختم نبوت کا عقیدہ یہ ایمان کی بنیاد ہے. اس میں ذرہ برابر انحراف تو دور کی بات ہے، ذرہ برابر شک و شبہ، معمولی سا چیز میں شک پیدا ہو جائے انسان ایمان سے ہو جاتا ہے، تو خالی ہو جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے. کیونکہ آخری نبی عقیدہ نبوت کا مطلب آخری نبی ہونے کا عقیدہ، آخری نبی ہونے کا عقیدہ. تو اب اس کے اندر معمولی کا شک بھی پیدا ہو جائے، یعنی معاذ اللہ سے معاذ اللہ نقل رسول اللہ کے لیے کو محفوظ فرمائے. بالفرض کہ اگر انسان کے ذہن میں وہ جو شیطانی خیالات ہیں اور شیطانی چالیں ہیں ان میں سے کسی ایک بات کے اوپر ذہن رک گیا اور یہ ذہن میں آ گیا تو ہاں اگر ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی آ جائے بس اس سے ایمان لے. ہو سکتا ہے، شاید اس میں شاید کی اگر کی مگر کی کوئی گنجائش نہیں. قرآن مجید برہان رشید کی 100 سے زائد آیات مبارکہ اس پر تلاوت ہے، 100+ واضح طور پر جس میں بتا دیا گیا. اور حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زائد احادیث مبارکہ اس عقیدہ ختم نبوت کا موجود ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جہاں ختم نبوت پر آیات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں کہ آخری نبی آ گئے، ان سب چیزوں پر وہیں یہ حدیث مبارکہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ ان احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جھوٹے نبی بھی ہیں. ہاں یہ بھی بتا دیا گیا. مطلب بعض اوقات ممکن ہے کہ اب ماشاء اللہ بلال دوسری کو لے لیجیے جو ماشاء اللہ دوسری مرتبہ اپنے نبوت کو جوڑا. دیگر پروسیس بھی ہوتے رہے ہیں، سیرت کورس اور فلم کورس بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن ختم نبوت کے ماتو تیسرا کورس کنڈکٹ ہو رہا ہے ماشاء اللہ. تو عین ممکن ہے کہ ہمارے کسی نمازی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ کیا ہوتا ہے، یہ آئے ختم نبوت کورس کرواتے رہتے ہیں، اس کی کیا امپورٹنس ہے. تو وہ امپورٹنس میں آپ کو بتا دوں، وہ آپ کو اس کی حقیقت بتا دوں اور اس کی اہمیت بتا دوں. اور اس بات سے آپ عقیدہ اپنے نبوت کی شناسائی اور اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے کا اندازہ لگا لیجیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے، یعنی آپ کے مدنی دور جو 10.5-11 سال کا مدنی دور ہے، اس میں بدر سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری مثال فرما کرتا ہے. جو غزوات ہوئے، جو جنگیں ہوئیں، ان میں صحابہ کرام علیہ رضوان جو شہید ہوئے ان کی تعداد تقریباً 254. 55 مورخین نے لکھا کہ 55 غزوات اور سرائیں. غزوات وہ جن میں حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے نفیر شریف ہوئے، اور دیگر سرائے اور جنگیں وہ جو آپ کی حیات مبارکہ میں ہوئی لیکن آپ کے لیے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، ان کی تعداد چھوٹے بڑے سرائے میں ڈال لیے جائیں تو تقریباً 55. اور ان تمام غزوات اور
صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 254، 254 بعد میں لکھے تھے، لکھا 259، بس اسی کے درمیان ہے 254، 269، 258 یہ تعداد لکھی ہو رہی ہے، اس سے آگے کسی موضوع میں تعداد نہیں لکھی شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد۔ تو کیا ہے بنا ایک جن کا صحابہ کی تعداد 254 ڈیوائڈیڈ بائی 55، فور کا بنا ہے 4 صحابہ، 3.5 صحابہ، 3 جن جو شہید ہوئے۔ عقیدت نبوت کی تبلیغ ضروری کیوں ہے، یہ بار بار کوشش کیوں ہو رہا ہے کہ امپورٹنس بتا رہا ہوں، اگلی بار بتاؤں گا تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، 55 جنگیں، 254 شہید ہونے والے صحابہ، ایک جنگ میں تقریباً 3 سے 4 صحابہ کی شہادت ایوریج نکالیں۔ دیکھیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری مثال کے بعد جس وقت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوتے ہیں، اور جب شہرت ہوتی ہے یمن کے شہر کہ جہاں پر مسلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا ہے، یمن میں مسلمہ کذاب اعلان وہ پہلے کر چکا تھا اپنے جھوٹی نبوت کا، پیارے نبی پاک کے ظاہری حیات میں آپ کو خبر مل چکی تھی کہ فلاں فلاں علاقے میں ہے، اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، آپ کو خبر مل چکی تھی۔ اس نے جو زور پکڑا یمن میں اپنے علاقے کے اندر وہ دور صدیق اکبر میں، اور یہاں تک اس نے زور پکڑا کہ بعض مورخین کے مطابق اس کو ماننے والوں کی تعداد 1 لاکھ تک ہو گئی، جھوٹے نبی کو مانتے ہیں کتنے؟ 1 لاکھ۔ اب یمن میں یہ معاملہ، یہاں سے اتنا صدیق اکبر خلیفہ ہیں، اور پھر اعلان ہوتا ہے کہ کذاب اور دجال کی سرکوبی کی جائے گی۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جو کی مبارکہ کی نسبت سے جو اصول ہے کہ منصب کا نبی ہے مقبول، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بات یہ ہے، لیکن ادھر تو معاملہ اور آگے بڑھ گیا نا، اور آگے بڑھ گیا کہ نہ صرف توہین رسالت معاف کر رہا ہے، نہ صرف شان اقدس میں گستاخی کر رہا ہے، بلکہ نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ تو وہ شخص جو نبوت پر ڈاکہ ڈالے وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا اور سب سے بڑا دھوکے باز ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کو یہ بتایا کہ وہ کذاب اور دجال ہے، انہو سیکون فی امتی، کہ ان قریب میری امت میں، ان قریب میری امت میں 30 کذابون، 30 کے قریب جھوٹے آئیں گے، 30 کے قریب جھوٹے آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ ہم جو کوشش کرواتے ہیں نبوت کا پرچار کرتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے وہ روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی حتی یبعث، یہاں تک کہ پیدا ہو جائیں 30 کذابون دجالون۔ اس فرمان مصطفیٰ میں کذاب اور دجال دونوں کرتے ہیں، اور یہی نام دیے گئے نبی پاک نے جھوٹے مدعین نبوت کو، کذاب اور دجال۔ تو یمن میں مسلمہ کذاب نے اعلان کر دیا اور اپنے پیروکار بڑھانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ ہو گئی، اور پھر یہاں سے اعلان جہاد ہوتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین کا لشکر تیار کرتے ہیں اور روانہ فرماتے ہیں کہ اس کذاب اور دجال کی سرکوبی کی جائے۔ پہلا مجاہدین کا لشکر تقریباً 1500 صحابہ کو لے کر روانہ ہوتا ہے، حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی قیادت۔ پھر دوسرا لشکر جاتا ہے، تیسرا لشکر جاتا ہے۔ آج یہ میرا موضوع نہیں ہے، پھر عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت
میں اپنی جو بات مجھے بیان کرنے کی وہ بتا کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ اس پہلی جنگ میں جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی پہلی جنگ، جن میں 70,000 سے زائد مسلمہ کذاب کے پیروکار ہیں، اور یہاں سے 3 مرتبہ حکومت بھیجی جا چکی ہے، 3 مزید لشکر مجاہدین کے بھیجے گئے ہیں ان کی مدد کے لیے کہ مسلمہ سے مقابلہ کریں، پھر فوجوں سے مقابلہ کریں۔ اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 1200 کتنے؟ اور اہم ترین نقطہ جناب رسالت 5 صحابہ السلام کے دور سے متصل جوڑے نا، جوڑے سے دیکھ کے بالکل ملا ہوا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اس جنگ میں صحابہ اور تابعین کے علاوہ کون؟ صحابی ہو کہ جنہوں نے صحابی کی تعریف کیا؟ ایمان کی حالت میں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور ایمان ہی پر اس کا انتقال ہوا وہ صحابی۔ اب یہی تعریف تابعین کی کہ جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا اور ایمان پر انتقال ہوا۔ ٹھیک ہے، اس جنگ میں صحابہ اور تابعین کے علاوہ کوئی تھا؟ یعنی روح زمین کے بہترین خلوص سے جنہوں نے یا تو امام الانبیاء سے تربیت حاصل کی یا ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے تربیت حاصل کی، ان سے تربیت حاصل کی جنہیں ہم مشورہ مبشرہ کہتے ہیں۔ یعنی ان چہروں کو دیکھا کہ جن کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ تو اس ایک جنگ میں جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی، کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 12۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ ان 1200 صحابہ اور تابعین میں 700 وہ تھے جو حافظ قرآن تھے۔ 700 حافظ قرآن۔ ایک بات، دوسرا اہم ترین نقطہ کہ اس جنگ میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی جانے والی جنگ میں وہ بدری صحابہ بھی شامل ہو گئے جو اپنے ضعف اور کمزوری کے سبب دیہات میں نہیں جاتے تھے، جنگوں میں نہیں جاتے تھے، لیکن جب اعلان ہوا کہ خلیفۃ الرسول نے اعلان کر دیا ہے، امیر المومنین نے اعلان کر دیا ہے کہ کوئی اپنے گھر میں نہیں رہے گا، کوئی مرد اپنے گھر میں نہیں رہے گا، کیونکہ روم سے بھی جنگ ہو رہی تھی، فارس کا بھی مال کا پیش نظر تھا، تو اس لیے اعلان کیا گیا کہ کوئی مرد گھر میں نظر آئے۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ کمزور صحابہ کہ جو بدری صحابہ تھے اور دیگر جنگوں میں انہوں نے شرکت نہیں کر سکتے تھے اپنے ذوق اور کمزوری کی وجہ سے، اس میں وہ بھی شریک ہوئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ان دونوں باتوں کو سامنے رکھیے۔ 11 سال کا وہ مدنی دور جس میں غزوات اور جنگیں ہوں، وہ کس مقصد کے لیے تھی؟ بس میرا پیغام یہاں پورا ہوگا، جو بات شروع کی تھی وہ پوری ہوئی۔ اس کا آپ جواب دیں گے، میرا ایک میسج پورا ہو جائے گا، 15 منٹ میں میرا ایک میسج پورا، اگلے میسج پہ آؤں۔ اسلام کے لیے کریکٹ، بالکل۔ وہ جنگیں کس کے لیے تھیں؟ اسلام کے لیے۔ اور شہید ہونے والوں کی تعداد 254۔ یہ جنگ کس کے لیے تھی؟ ختم نبوت، عظمت رسالت، ناموں سے رسالت، ختم نبوت کے تحفظ، یہ جنگ اس میں شہید ہونے والوں کی تعداد امپورٹنس آپ کے سامنے ہے، امپورٹنس آپ کے سامنے ہے۔ اب اس بات کو پیش نظر رکھیے کہ اب جب کبھی قیامت تک کوئی کذاب و دجال دعوی نبوت کرے گا تو وہ مسلمہ کے کھاتے میں گنا جائے گا۔ اسی لیے ہر دور کے کذاب اور دجال کو کہا جاتا ہے اس دور کا مسلمہ، اس دور کا مسلمہ، ٹھیک ہے۔ اور دور حاضر کا جو مسلمہ ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ دور حاضر کا مسلمہ کون ہے اور اس کی کیا رشتہ دواریاں ہیں، وہ بھی آپ کو بتائی جائیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو کوئی
جھوٹا دعوی نبوت کرے گا وہ کھاتے میں جائے گا مسلمہ کے، وہ مومن ہوگا کس کے ساتھ؟ مسلمہ کے ساتھ۔ اور جو کوئی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کھڑا ہوگا وہ جڑے گا جناب صدیق اکبر کے ساتھ، وہ جڑے گا خلیفۃ الرسول کے ساتھ۔ اب وہ تحریری جہاد کرے، قلمی جہاد کرے، زبانی جہاد کرے، تبلیغ کرے، ترویج کرے، لکھ کر دے، کتاب پہنچائے، وائس کے ذریعے کوئی پیغام پہنچائے، سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی پیغام پہنچائے، وہ جو کوئی جس محاذ پر وہ کام کر رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ سنت صدیق اکبر ہے۔ ہمیں جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا۔ اور یہ نعرہ ہے، یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا۔ کرو اپنے لہو سے بھی دھیان ختم نبوت کا، کرو اپنے لہو سے بھی دھیان۔ بات یہ ہے کہ کوئی وہاں سنبھالے، لکھنے لکھانے کا سنبھالے، تحریر و تقریر کا سنبھالے، تبلیغ کا سنبھالے، کوئی وہاں سنبھالے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام ضرور کرے، لیکن یاد رکھیں کہ اگر جان دینی یا کسی گستاخ کی لینی پڑ جائے تو میں تو بات نہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ دو باتیں کی عموماً ایک بات کی جاتی ہے اور دعا بھی کی جاتی ہے کہ اللہ ختم نبوت کے لیے ہماری قربانی قبول فرما، ختم نبوت کے لیے جان دینے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی کچھ بھی ہونی چاہیے لیکن تھوڑی سی دعا اور چلائیے کر کہ اے اللہ ہمیں ختم نبوت کے لیے اپنی جان دینے اور جھوٹے مدعی نبوت کی جان لینے کی بھی توفیق۔ ہاں یہ جو ہے نا جہاد، یہ تو ہے اپنی جان دینے جہاد۔ کلیئر ہو گیا؟ گستاخ مدعی نبوت سنتا اس کی جان لینا یہ بھی کیا۔ دوسرا مسئلہ آیات ختم نبوت اور احادیث ختم نبوت۔ تو اس کے پورشن میں بھی آپ کے سامنے یہی آیات اور احادیث پیش کی گئی، اور اس مرتبہ الحمدللہ فدائیان ختم نبوت میں ایک رسالہ ترتیب کی گئی۔ آخری دن یہ رسالہ آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس میں ہم نے کوشش کی کیونکہ اس سے قبل آپ کو نوٹس دیے گئے فوٹو کاپی کر کے، ٹھیک ہے، تو ہم نوٹس کو یکجا کر کے اور دیگر کچھ اور باتیں میں شامل کر کے اس رسالے کے اندر 10 آیات مبارکہ اور 10 احادیث مبارکہ نوٹ ڈاؤن کر کے 10 آیات اور 10 احادیث ترجمہ اور مختصر تشریح وہ لکھ دی گئی ہے۔ جب آیت کا حوالہ آ جائے گا تو عموماً قرآن قرآن مجید اور تفاسیر ہوتی ہیں، اور جو اینڈرائڈ استعمال کرنے والے ہیں ان کے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تفاسیر کو لکھے پڑھ سکتے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ وہ آیت ہمیں مل جائے کہ جو اس پر دلالت کر رہی ہے۔ آئیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی شان اقدس میں آیات مبارکہ۔ اللہ اکبر۔ دور حاضر کا مسلمان دعویٰ کرتا ہے، ایک جگہ اس نے لکھا، اچھا یہ موضوع ہمارا کل ہوگا، اس موضوع پہ میرا کل ہوگا، مرزا غلام قادیانی کی کتابیں کل انشاءاللہ لے کر آؤں گا۔ اور اس نے جو اپنی کتابوں میں بکواس کی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین، صحابہ کرام علیہ السلام کی توہین، اہل بیت اطہار کی توہین، خود شان باری تعالیٰ میں گستاخی ہے اور اس کی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔
اب اس میں بھی ہم نے کوٹ تو کی ہے جو گزارتی ہیں، لیکن یہ کتاب ہم نے لکھی ہے تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی یہ تو آپ نے لکھا ہے، ممکن ہے اس کی کتاب میں اس طرح نہ لکھا ہو۔ اب جیسے کہ لوگ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ میرے پاس آتا ہے اور ایک دن تو ایسا ہوا کہ وہی میرے اوپر آئی اور اس وہی کے الفاظ یہ تھے کہ انا انزلناہ قریب من القاریہ، کہ ہم نے اسے قادیان کے قریب اتارا۔ جو آیات تیرے اوپر اتر رہی ہیں سو کالڈ نام نہاد وہی جو تیرے اوپر اتر رہی ہے، تو یہ فرشتہ یہ اللہ کی طرف سے لا رہا ہے اور قادیان کے قریب یہ جعلی، اس نے دھوکہ دینے کے لیے جعلی وہی بنائی، اس کو سامنے رکھا۔ سورج کون سی ذہن میں آ گئی؟ انا انزلناہ، ہاں اب اندازہ لگا کہ دھوکہ دینے کے لیے کس طریقے سے اس نے اس کو مینیپولیٹ کیا۔ یہ حوالہ جات انشاءاللہ کل آپ کے سامنے ان کی اپنی کتابوں سے پیش کیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ 100 سے زائد آیات مبارکہ ابتدا کرتے ہیں سورۃ البقرہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اپڑی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہ آیت مبارکہ ختم نبوت کی طرح ہمیں جو ایک کیا مجھے سورہ احزاب کی کون سا نمبر اس کا 40 آیت کیا ہے؟ اچھا اس کا بھی حل نکال رہا ہوں میں، اس کا بھی ہینڈ فون ہے، میں آپ کے سامنے تعارف کروا دوں، اس کا بھی حل نکال رہا ہوں۔ اور ایک نیا رسالہ ہم نے تقسیم دیا کیونکہ ابھی سندھ کا دورہ تھا، تو سندھ کے دورے کے موقع پر ہم نے یہ رسالہ تقسیم کیا، عقیدہ ختم نبوت اور قادیانی عقیدہ۔ ٹھیک ہے، اس رسالے کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے 186 کوشچن لکھے، 186 سوالات اور جوابات۔ ٹھیک ہے، 32 صفحے کا رسالہ ہے، بہت مختصر سا کر کے، اور سنگل اور 2 لائنس کا آنسر، 1 لائن یا 2 لائن کا جواب۔ جیسے سوال ہے تو سورہ احزاب کی آیت جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے بیان کیجیے، آیت دیجیے۔ اگلا سوال، یہ آیت سورت میں اس کا نمبر کیا ہے، آیت نمبر کیا ہے، وہ ہم نے آیت نمبر لکھ دیا۔ پھر ایک سوال ہوا، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیے، ہم نے ترجمہ لکھ دیا اردو۔ پھر سوال اللہ سے پوچھ رہی اللہ ہر کا تشریف ہے اللہ احسن الجزاء۔ یہ علماء تو ہمارے سب کا کار ہیں اور ان سے تو سیکھتے ہیں، ان کی قدر کیا کریں علماء۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ وہ آیت مبارکہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 جو ختم نبوت کی دلالت کرتی ہے، اس کا انگریزی ترجمہ بیان کیجیے، ہم نے انگریزی ترجمہ بھی کی۔ پھر ایک سوال ہے کہ قیامت سے پہلے کذاب و دجال آئیں گے، یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کیجیے، وہ حدیث ہم نے لکھ دی، حوالہ لکھ دیا، ترجمہ لکھ دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے کریں۔ اسی طرح پہلا کذاب و دجال کون تھا، اس کا نام لکھ دیا، اس کو کس نے مارا لکھ دیا، دوسرا کون تھا، تیسرا کون تھا، دور حاضر کا مسلمہ یعنی کذاب و دجال نے دعوت نبوت کیا وہ کون تھا، اس کا نام بھی لکھ دیا۔ تحریک ختم نبوت ہیں وہ لکھ دی، 53 کی تحریک اس میں جو علماء شریف ہوئے وہ لکھ دیے، مسجد وزیر خان اور دیگر جو مراکز تھے وہ اس کے اندر بیان کر دیے۔ تو 186 کوشچن ہیں اور بہت آسان کر کے ہم نے اس کے اندر لکھ دیا۔ انشاءاللہ یہ رسالہ بھی آپ کو فوراً چند دیا جائے گا، یہ دونوں کتابیں آخری دن آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اور ہدیہ بس اتنا ہے کہ دعا کیجیے گا کہ جو معاونین ہیں وہ لکھنے والے اور چھاپنے والے اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی نعمت عطا فرمائے۔ تو ابتدا کی ہم نے سورۃ بقرہ والذین یؤمنون بما انزل
الیک وما انزل من قبلک. یہ ایک اور آیت آپ کے سامنے آئی. ایمان والے کیا نشانی بتائے گی؟ ایمان والے تو وہ کون کہ جو ایمان لاتے ہیں. مومنین کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں کس پر؟ اے نبی جو آپ پر اترا، بما انزل الیک، جو آپ پر اترا، جو اللہ جل شانہ کا کلام مقدس، جو شریعت مطہرہ آپ پر نازل ہوئی، اس پر ایمان لاتے ہیں. اور وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہو چکا. ایمان والا وہ ہے جو آپ پر اترے اس کو مانے، اور جو آپ سے پہلے کلام الہی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں انہیں مانے. اس میں کہیں بھی باطل کا ذکر ہے؟ اگر نبوت جاری ہے، اگر بعد میں کسی نبی نے آنا ہوتا، اگر بعد میں کوئی کتاب آنی ہوتی، تو جس طرح پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، لو کان نبی بعدی، اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا، اگر میرے بعد نبوت جاری تھی، اگر لو کان نبی بعدی، اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی، تو پھر وہ اوصاف، وہ خصوصیات، وہ اعزازات کس میں ہیں؟ لکان عمر بن الخطاب، لکان عمر بن الخطاب. اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی تو میرے عمر کے اندر، کون عمر؟ جس کے لیے اللہ کے نبی فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جس کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں. میری امت میں ایک شخص ایسا بھی ہے کہ یہاں میرے امتیوں کو شیطان ڈراتے ہیں، میرے امتی شیطان سے خوف آتے ہیں، شیطان ان پر حاوی ہوتا ہے، لیکن میری امت میں ایک فرد ایسا بھی ہے جسے دیکھ کر شیطان بھی بھاگتا ہے، جسے دیکھ کر شیطان کرتا ہے. عمر اس راستے سے گزرے، شیطان راستہ بدل لیتا ہے. تو اگر میرے بات نبوت جاری رہتی تو کسے ملتی؟ عمر. لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب. یہاں اس آیے مبارکہ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبعدک، ایسا ہے؟ من قبلک وبعدک ایسا ہے؟ نہیں. کیا ہے؟ من قبلک، جو آپ سے پہلے اتر گیا. اس کا مطلب ہے قیامت تک اب کوئی نئی شریعت نہیں ہے، نئی شریعت نہیں آئے گی تو نہیں نبی کی گنجائش نہیں. آج آیت میں لکھی ہوئی آپ کو دے دیا جائے گا. اسی کی روشنی میں ایک عام ترین بات میں آپ کے سامنے وہ بھی پیش کروں، کیونکہ ایک حدیث آپ کے سامنے آ گئی، اس سے متصل دوسرے حدیث جس سے عموماً آج کا جو جھوٹا کذاب اور دجال غلام قادیانی ہے وہ اپنی کتابوں میں جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ میں کوئی رسول تھوڑی ہوں، میں تشریعی نبی نہیں ہوں، میں غیر تشریعی نبی ہوں. اچھا، نبی اور رسول کا تو فرق اب آپ کو سمجھ میں آگے ہوگا. نبی اور رسول ہم کو سیکھنے کے لیے بیٹھے یہاں پہ بالکل، کیونکہ اندر باؤنڈری ہے تو اس لیے کوئی شرمندہ ہونے کی، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نبی اور رسول کا فرق سب کو پتہ ہے، میں آگے بڑھتا ہوں، ورنہ ایک لائن میں میں فرق بتا دوں گا تو پھر آگے بڑھوں گا. پتہ ہے سب کو؟ آئیے بتا دوں. پہلے آیت سنیے، رسول اللہ کی حدیث سنیے، فرق آپ کی سمجھ میں خود آ جائے گا. نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیونکہ جہاں کہیں بھی ختم نبوت کی بات ہوئی ہے وہاں پہ رسالت اور نبوت دونوں کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی سے جڑی ہوئی وہ بات بھی ہے جو میں آپ کو سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں. آئے مبارکہ سورہ احزاب کی جو مشہور و معروف آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. دو باتیں بیان ہیں، رسول اور نبی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم المرسلین. ایسا ولکن رسول اللہ وخاتم المرسلین ایسا نہیں، ولکن رسول اللہ
وخاتم النبیین، اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی. ٹھیک ہے بات. یا تو یہ کہہ دیا جاتا کہ اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، یہ تو نہیں ہے. یا یہ کہہ دیا جاتا اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. یہ کیا اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی. یہی موضوع پیارے نبی پاک نے بیان فرمایا. ترمذی شریف کے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان رسالۃ والنبوۃ. دو چیزیں بیان ہے، رسالت نبوت. ان رسالۃ والنبوۃ حدیث شریف میں موجود ہے، پڑھ لیجیے. ان رسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی، رک گئی. فلا رسول بعدی ولا نبی، بس میرے پاس رسول بھی کوئی نہیں، نبی بھی کوئی نہیں. پھر دونوں باتیں، رسالت کی بات ہو رہی ہے، نبوت کی بات ہو رہی ہے. تو کیا دونوں ایک ہی ہیں؟ جب ایک ہی ہیں تو پھر دونوں کو ایک ہی کو دونوں جگہ میں بیان کیا جا رہا ہے. اور اگر الگ الگ ہے تو فرق کیا ہے؟ اس کو پھر کیا یاد رکھیے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نفس نبوت کا برابر ہے، نفس نبوت ہے برابر. سب نبی ہمارے درکار، ٹھیک ہے. نبی نفس نبوت کے برابر ہے، رسول نبی سب برابر ہے. نبی سے درجہ بڑھتا ہے تو رسول ہوتا ہے، اور رسولوں میں بھی سب رسول برابر، فضیلت میں جدا. نفس رسالت میں برابر، لیکن فضیلت میں جدا. تیسرے بارے کی ابتدائی آیات پڑھیں گے تو آپ کے سامنے بات آتے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ. اللہ کے رسول ان میں سے بعض کو بعض پر تو دے سکتے ہیں. کچھ تو وہ ہیں جن سے رب تبارک و تعالی نے براہ راست کلام کیا، من کلم اللہ، جن سے اللہ نے کلام فرمایا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہمارے یہاں مولا جناب محمد رسول اللہ. ٹھیک ہو گیا. اور ان میں کوئی وہ ہیں کہ جنہیں درجوں بلند کیا، درجوں بلند، جنہیں سب سے زیادہ بلندی دی گئی، اور بلندی اتنی دی گئی کہ غربتیں ختم ہو گئی. معراج کا مہینہ آئے گا تو آپ کے پاس ترقی آ جائے گا، اور آپ سنتے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نفس نبوت میں تمام انبیاء برابر، فضیلت جدا. نفس رسالت میں تمام رسول برابر، فضیلت جدا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نبی جب آگے بڑھتا ہے تو رسول بنتا ہے. ہر رسول بیسیکلی نبی ہوتا ہے، لیکن وہ نبی جنہیں اللہ جل شانہ اپنی کتاب عطا فرماتا ہے، شریعت مطہرہ عطا فرماتا ہے، وہ رسول ہوتا ہے. آسان کر کے بتاؤں کہ وہ نبی، وہ انبیاء کرام کہ جو شریعت مطہرہ کے ساتھ آتے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب عطا فرماتا ہے، وہ رسول ہوتے ہیں. اور ان رسول کے جانے کے بعد، وہ نبی کہ جو جن کو شریعت عطا نہیں ہوتی بلکہ گزشتہ رسول کی کتاب اور شریعت کو آگے بڑھاتے ہیں، تو وہ نبی ہوتے ہیں. لیکن پھر جب نئی کتاب نازل ہوگی تو پھر وہ رسول ہوں گے. ان کے بعد والے انبیاء اسی شریعت کو آگے بڑھائیں گے. کلیئر ہو گیا؟ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک مثال دے رہا ہوں پھر آگے بڑھوں گا، اپنا موضوع بناؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نبی ہیں کہ رسول؟ اب اگلا سوال پوچھوں گا تو کنفیوژن دور ہو جائے گی. 4 مشہور کتابیں کون سی؟ توریت، زبور، انجیل اور کلام. ٹھیک ہو گیا. یہ 4 مشہور رسولوں پر نازل ہیں. کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہو گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول جن پر کتاب نازل ہوئی، ان کے بعد ان کے بھائی نبی قرار پائے، اللہ جل شانہ کی طرف سے نبی بنائے گئے. حضرت ہارون علیہ السلام
وہ نبی تھے کہ رسول؟ نبی، کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کو آگے بڑھا. اب آگے بڑھیں ٹھیک ہو گیا. نبی آگے بڑھتا ہے تو رسالت کا کرتا ہے. نبی آگے بڑھتے ہیں تو وہ رسول ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاہ کتاب مقدس عطا فرماتے چلے تو اتارا. اب دیکھیے مرزا غلام قادیانی کی چال دیکھیے کہ جب اس نے دیکھا کہ میری دال نہیں گل رہی، اس نے کام کو 1890 میں شروع کر دیا تھا اپنا. مجدد اور مشرع ہونے کی دعوت شروع کر دیے تھے آہستہ آہستہ. لیکن قربان جاؤں علماء اہل سنت کی فہم و فراست کے کہ جنہوں نے بھانپ لیا. حالانکہ کئی مکاتب فکر کے علماء نہ بھانپ سکے بلکہ ان کی تائید میں فتاوی جاری کرتے رہے. بہت بڑی حقیقت بتا. اس کی تائید میں مرزا غلام قادیانی کی تائید میں فتوے جاری کرتے رہے کہ یہ ہندوؤں سے مناظرے کرتا ہے، بڑا کام کا آدمی. مرزا غلام قادیانی کے فتاوی موجود ہے بالکل کئی مکاتب سے کر کے. لیکن قربان جاؤں والا پہلا فتوا اصول سے پاکستان سے پہلے کی بات. پاکستان ابھی ہمارے سے وجود نہیں آیا. میں 1900 سے پہلے کی بات کرتا ہوں. 1900 سے بھی پہلے حضرت علامہ غلام دستگیر قصوری علامہ انہوں نے پہلی مرتبہ کی گرفت کی اور بالکل عوام کے اندر اس بات کو عیاں کر دیا کہ یہ جھوٹا ہے، مکار ہے. جس طریقے سے یہ کام کر رہا ہے اور جس طریقے سے یہ لغویات، جس طریقے سے یہ بکواس کر رہا ہے، جس طرح مناظروں میں یہ دعوے کر رہا ہے، تو اس سے خدشہ ہے کہ یہ اس سے آگے بڑھ کر بھی دعوے کرے گا. اور اب تک جو مناظرے کیے ہیں ان میں یہ باتیں قابل گرفت ہیں شریعت کے خلاف. آپ نے ان کا حوالہ بھی دیا، اس کی باتوں کو کوڑ کیا جو کفریات اس میں بکی تھی، اور وہی گرفت کی سب سے پہلا فتوا علامہ غلام دستگیر قصوری علیہ الرحمہ نے مرزا غلام قادیانی کے ساتھ کیا. اور پھر علماء سنت کے فتاوی اور کتب بڑی تعداد میں موجود ہیں. تو وہاں یہ چلتا رہا. لیکن کہیں جب اس نے یہ شروع کیا سلسلہ کہ بھائی اب نبوت تو میری مانی نہیں جا رہی، تو میں نبی نہیں بنتا بلکہ غیر تشریعی نبی ہونے کا اعلان کر دیتا ہوں. رسول نہیں بنتا. حالانکہ پہلے وہ گروپ کا کہ اس پر فرشتہ بھی آتا ہے، اور فرشتہ کون آتا ہے وہ آپ کو آخری سیشن میں بتائیں گے. کل بتائیں گے جو فرشتہ اس کے بعد آتا ہے، جو ہندی میں بھی وہی لکھا آتا ہے. ہندی میں بھی وہی آتی ہے، انگریزی میں بھی آتی ہے. انگریزی میں وہی اس پر آتی ہے، اور تیسری اس کے بعد آتا ہے، وہ وہی لے کر آتا ہے. کل اس کی اپنی کتابوں سے ان کا جسے یہ قرآن کہتے ہیں محمد اللہ تذکرہ. میں کل وہ لے کر آتا ہوں جسے نادیانی کیا کہتے ہیں قرآن. ہاں ان کی اس کا قرآن کا درجہ ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے. کتاب سے چھپی ہے، تو کل وہ لے کر آؤں گا. اور اس کے اندر ہم دکھائیں گے آپ کو کہ کس طرح انہوں نے اس کے اندر گستاخیاں کی ہوئی ہیں اور جھوٹے الہام اور کشوف اس نے بیان کیے ہیں کہ آج یہ وہی نازل ہوئی پر، آج یہ فرشتہ آیا، یہ آیا. آج انگریزی میں وہی آئی. اور پھر لکھا کہ انگریزی کے کچھ الفاظ ایسے سمجھ میں نہیں آئے تو رام لال کو میں نے بلایا، اس کی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو رام لال نے اپنے بیٹے کو بھیجا. اس کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ انگریزی یہ وہی کس کو گری اور خود اس کی سمجھ میں نہیں آئی. وہ ایک ہندو کے لڑکے کو بلا رہا ہے، اس سے کہہ رہا ہے کہ ترجمہ بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے. تو جھوٹوں کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں. پر تو جب اس نے دیکھا کہ نبوت کے اعتبار سے میرا کام نہیں چل رہا تو اس نے غیر تشریعی نبی ہونے کا اعلان کیا، ذلی اور خروجی نبی ہونے کا اعلان کیا کہ میں نبی نہیں بلکہ نبی کا سایہ ہوں، ذل ہوں، سایہ ہوں. ایک بات یاد رکھیے، کیا کوئی ذلی کعبہ ہو سکتا ہے؟ بیت اللہ ذلی ہو سکتا ہے؟ قرآن ذلی ہو سکتا ہے؟ تو پھر نبی کے ذریعے، پھر نبی ذلی کے ذریعے. لیکن جب اس نے یہ دعویٰ کیا، اور دیکھیے نبی علیہ السلام
پیارے آقا مولا نبی واقعی غیبزا ہوں. نبی کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ غیبزا ہوتا ہے چونکہ وہ چیز کو بچانے والا ہوتا ہے. نبی غیبزا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے اس بات کی نشاندہی کی. آج جو مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے کہ میں غیر تشریعی نبی ہوں تو وہاں پیارے آقا نے تبوک کے موقع پر تبوک کا موقع ہے مجاہدین کا لشکر تیار کیا. مجاہدین تیار ہیں سواریاں تیار ہیں. ایسے موقع پر معلوم ہوا کہ شیر خدا اس لشکر میں نہیں. حضرت علی شیر خدا مجاہدین کے ساتھ نہیں جا رہے جنگ میں نہیں جا رہے. حاضر ہوئے دربار رسالت میں یا رسول اللہ. حضرت علی کہتے ہیں پیارے آقا علی کو عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے. علی کو عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. دیکھیے پیارے نبی پاک نے شیر خدا کو سامنے بٹھا کر شیر خدا کو سامنے رکھ کر جو بیان فرمایا بس وہ اس مرزا غلام قادیانی کے کپی اگھڑنے کے لیے کافی ہے. اس کی جھوٹ کو قبر میں اتارنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یا علی امت اللہ. اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اور گیا میں 1500 سال پہلے میرے آقا نے آج مرزا غلام قادیانی کی بات کا جواب دے دیا تھا. کیا فرمایا پیارے آقا نے یا علی اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں انت منی کہ تمہاری مثال میرے لیے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ کہ تم میرے لیے اسی طرح ہو جیسے موسیٰ کے بعد ہارون تھے. یعنی کس جانب اشارہ ہے؟ ابھی میں پڑھتا چکا ہوں یہ بات. کس جانب اشارہ کہ جیسے حضرت موسیٰ کے بعد یہ بھائی حضرت ہارون کو نبوت ملی اسی جانب اشارہ ہے. ٹھیک ہے اشارہ تو ہے لیکن قید کیا ہے؟ اشارہ تو ہے کنڈیشن کیا ہے اس کو تو سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے اشارہ تو ہے. ایک تو مرزا غلام قادیانی کی کس بیانی کا جواب اور دوسرا حوالہ عقیدہ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہاری مثال میرے لیے وہی ہے جو موسیٰ کے بعد ہارون کی تھی. دیکھیے لیکن خیال رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. علی تمہارے اوصاف تو وہی ہیں جو انبیاء میں پائے جاتے ہیں. تمہاری شانیں تو وہی ہیں جو انبیاء میں پائی جاتی ہیں اور پھر تمہارا خون بھی وہی ہے جو میرا ہے. آدمی نسب بھی قبیلہ بھی ٹھیک ہے تمام چیزیں وہی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ باب نبوت بند ہو گئی. شانیں ہیں لیکن اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. کسی نئے نبی کو نبوت نہیں مل سکتی. کیوں کیا نا خاتم النبی میں آپ لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو یہ حدیث مبارکہ کی کتاب علی کوئی آپ کو مل جائے گی. تو یہاں اس بات کو دو باتوں کو سامنے رکھ لیجیے کہ ایک تو مطلب رسالت اور نبوت اس کا جواب دیا اللہ کے نبی نے لو کان نبی بعدی. اور یہاں پر یہ مرزا غلام قادیانی اس کے پیروکار جو دعوے کرتے ہیں اور کہانی ہی بہانوں سے جو کام کرتے ہیں اس کا جواب دیا پیارے نبی پاک نے غیر تشریعی نبوت نبی دروازہ بند کر دیا. اب ختم نبوت ابتدا میں بات ہوتی ہے ہماری کہ اہمیت یہ ہے کہ ہزاروں سینکڑوں صحابہ نے اپنی جان دینے سے دریغ نہیں کیا جانے قربان کر دی. اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو اس بات کو اور سمجھ لیجیے. آخری نقطہ بیان کر رہا ہوں آخری حدیث شریف بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. بخاری شریف کی حدیث ہے تو کیا ایک جز میں آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ میرا یہ آیات اور احادیث کا سلسلہ پورا ہو جائے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی کہ یہ ختم نبوت کا نام تاجدار ختم نبوت یہ صرف دنیا میں کام نہیں آیا بلکہ حشر میں بھی کام آئے گا. حشر میں بھی کام آئے گا. راوی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت
حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ مبارک وسلم عشر کا دنوں کا امتیں اربوں انسان نفس نفسی میں ہوں گے اور بس کسی آس میں ہوں گے، کسی سہارے میں ہوں گے، کوئی سہارا مل جائے، ہمیں کوئی سہارا مل جائے، شفاعت کہیں سے ہو جائے، اور وہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور تمام انبیاء کرام کیا فرمائیں گے؟ جاؤ کہاں جاؤ؟ کسی اور کے پاس جاؤ، کہیں اور جاؤ. راوی بیان کرتے ہیں کہ جب یہ کہیں اور سنتے مختلف انبیاء کے پاس ہوتے جس وقت حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی محمد. سبحان اللہ. اذهبوا الی محمد. ارے آج کہیں اور نہ جاؤ، اگر کوئی باب شفاعت کھلا ہے تو جناب رسالت پاک. آج کوئی شفاعت کرنے والا ہے، آج جو سب کا سہارا ہے وہ پیارے آقا اور نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اذهبوا الی محمد. جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر جاؤ. اور پیارے آقا صحیح بخاری شریف بھی پیارے آقا کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيَأْتُونِي. بس وہ میرے پاس آئیں گے. کون کوئی 4 منٹ ہو جائے بیٹا، 5 منٹ ہو جائے تو کون بتائیے. تو ایسا نہ ہو کہ عیشہ پڑھ کے جاؤں اور امام صاحب پوچھے ہمیں کچھ سمجھ میں آیا کچھ پتہ چلا اور پڑھنے کہاں وہ تو اچھی کر رہے تھے. اچھا وہی کوئی بات بتاؤ وہ سمجھ میں نہیں آئی. ہاں تو کون ہے کہ نبی خدا؟ امتیں. اور صرف امت محمدی نہیں بلکہ تمام امتیں آئیں گی. تمام امتیں، خربوں انسان، خربوں حضرت آدم سے لے کے اور ہمارے دور تک امت مستقبلی تک خربوں انسان. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيَأْتُونِي. بس وہ میرے پاس آئیں گے. فَيَقُولُونَ. اور کہیں گے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت رسول اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاء. اور خاتم الانبیاء، اور نبیوں میں آخری نبی ہے. اب آپ کے بعد تو کوئی دروازہ نہیں ہے کہ جہاں سے شفاعت کی امید ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ختم نبوت کا نعرہ حشر میں بھی لگے گا، حشر میں بھی لگے گا. تو کامیاب و کامران ہے وہ افراد جو اپنی زبان کو ختم نبوت کے نعرے سے تر کر رہے ہیں، یاد رکھ رہے ہیں. یہ سامنے میں محترم کچھ باتیں آج کے نشست میں آپ کے سامنے بیان کر دی. اس کے ساتھ کل کا جو اہم ترین موضوع ہے وہ مرزا غلام قادیانی کی اپنی کتابوں سے حوالہ جات پیش کرنا ہے. بس ایک ڈیمو کے طور پر میں آج ایک کتاب لے کر آیا ہوں، روحانی خدا. ٹھیک ہے، ان کا اپنا پریٹیک ہے رضوا مہاجر. ٹھیک ہے، یہ ان کا سرٹیفکیٹ ہے. ٹھیک ہے، رائٹس جو اپنے سامنے روحانی خدائیں جلد نمبر 11 روحانی خدائیں صفحہ نمبر جلد نمبر 11. اس کا پیج 289. بس ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں، میں نمبر 2 ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں اور پھر اجازت چاہوں گا کیونکہ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں اور یہ آج اس لیے لے کر آیا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جو کچھ ہم ان کے حوالے سے کتابوں میں لکھتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتا.
وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے اور اتنی غلیظ باتیں لکھی ہیں کہ ہم زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتے، اور اگر کسی کے سامنے بیان کریں تو اس کو یقین نہیں آتا کہ کوئی انسان میں مسلم کی بات نہیں کر رہا کہ کوئی انسان بھی اس طرح کی بات کر سکتا ہے۔ وہ ایک مسلم بھی کوئی اس طرح کی بات کر سکتا ہے، وہ بھی انبیاء کے لیے۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق یہ کیا بکواس کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ مرزا غلام قادری نے کیا لکھا؟ پیج 289 تیسرا پیرا کیا لکھتا ہے کہ عیسیٰ کو گالیاں دینے کی عادت ہے۔ چلیے حوالہ دار میں بھائی سے کہوں گا کہ اس کو اپنے کیمرے میں فوکس کر لیں، کیا بات ٹائم نہیں کر میں دکھاؤں۔ انہیں گالیاں دینے کی عادت تھی اور بہت بدزبانی کرتے تھے۔ اور مرزا غلام قادری یہ تو کیوں لکھا غلام قادری نے پھر آگے بکواس کرتا ہے کہ ادنا بات میں غصہ آ جاتا تھا اور اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کرتا۔ پھر کیا لکھا کہ عیسائیوں نے تو آپ کے بہت سارے معجزات لکھے، لیکن حق یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ صادر ہی نہیں ہوا، کوئی معجزہ سے صادر نہیں ہوا زندگی۔ عظیم ہستی کے بارے میں یہ بکواس کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کا لقب روح اللہ۔ آگے کیا بکواس کرتا ہے دیکھیے، مرزا غلام قادیانی روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 291 پہ میں اب آ گیا۔ 291 پہ مرزا غلام قادیانی بکواس کرتا ہے کہ عیسیٰ کا خاندان کتنا پاک ہے۔ آج یہ ہے کہ عیسیٰ کی 3 دادیاں اور 3 نانیاں زناکار ہیں۔ کسی یہودی سے بھی یہ امید کی جا سکتی ہے، کوئی سے کسی عیسائی سے، کوئی ہندو، کسی مذہب کا پیروکار ہو، اگر اپنے مذہب میں صحیح ہوگا نا، اپنے مذہب میں تو ایسا یہ اپنے آپ کو نہ صرف مسلمان کہتا ہے بلکہ نبی ہونے کا دعویٰ دار ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ ان کی پاکی کا حال یہ ہے، عیسیٰ لکھتا ہے بیزبی سے کہ ان کی پاکی کا حال یہ ہے کہ ان کے تو خاندان کی 3 دادیاں اور 3 نانیاں وہاں پر نہیں سنا جا رہا تھا، ہم سے بیان بھی نہیں ہوتا، ہم سے بیان بھی نہیں ہوتا، آپ نہیں کرتا نہیں ہے پورا حوالہ مجھے نہیں یاد پڑھ کر کے میں نے اس کا یہ پیراگراف کہیں پورا پڑھا ہوا نہیں پڑھ سکتا، میں پورا پیراگراف نہیں پڑھ سکتا، کہیں بھی نہیں ہے کرتے۔ لیکن حوالے کے طور پر آپ لوگوں کے سامنے اس لیے بتایا جاتا ہے کہ خدارا ان دشمنوں کو جانے کہ دشمن ہیں آپ کے سامنے بہت اچھے بنیں گے، آپ کو نہیں معلوم کون قادیانی آپ کی گلی میں، آپ کے پڑوس میں کہاں، آپ کے آفس میں، آپ کی فیکٹری میں، آپ کے ورکرس میں کتنے قادیانی آپ کو نہیں معلوم، حکومت میں کون قادیانی آپ کو نہیں معلوم۔ 53 کی تحریک جو چلی تھی نا ختم نبوت کی، میرے دوستوں، جو 53 کی ختم نبوت کی تحریک چلی تھی وہ ایسی نہیں چلی، اس کے اندر بنیاد تھی، اہم ترین نقطہ جو تھا وہ اس کے اندر یہ تھا کہ اس 53 کی تحریک سے پہلے جب انہوں نے اپنا 50 سالہ جشن منایا اور اس وقت مرزا ناصر، مرزا طاہر تھا بلکہ اس وقت وہ اس کا پودا وہاں اس وقت کے ایئر مارشل نے رگوا میں اس کو سلامی دی تھی، سلامی دی تھی اس کو رگوا میں،
اور اس وقت اس نے اعلان کیا تھا کہ بس اب میں مطمئن ہو گیا، بہت جلد پاکستان ٹوٹے گا، اکھنڈ بھارت ہوگا، اور جو ہمارے نبی کا خواب تھا کہ پاکستان بننا نہیں چاہیے اور بن بھی جائے تو جلد از جلد اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا کہ اکھنڈ بھارت ہوگا تو ہمارے لیے کام کرنے کی سہولت ہوگی۔ تو اس وقت مرزا غلام قادیانی کے پوتے نے جب ایئر مارشل جو تھا، غریب قیدی ہوتا ہے، ایئر مارشل کا بڑا امر ہوتا ہے، لیکن وہ قادیانی تھا، اس نے پورا ایک پلاٹون جہازوں کا ایک دیا اور وہ سلامی دیتا ہوا نکلا وہاں سے حکومتی سطح پر۔ کبھی ایسا ہوا کہ پرائیویٹ پرسن کو اس طریقے سے آپ کی اکنالج نہیں ہو۔ صدر میں جو ان کا جلسہ تھا، یہاں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوئی ہے جہانگیر پارک میں 50 اور 51 کے اندر 1951 کے اندر ان قادیانیوں کا جلسہ تھا، جہاز سے پتیاں لے لی گئی۔ یہ سرکاری سطح پر اتنے مضبوط تھے اس وقت، لیکن یہ سپورٹ چیزیں ہیں علماء اہل سنت کی، مشائخ اہل سنت کی، جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی۔ ایک اذان دینے کے لیے 5 6 شہادتیں ہوئی ہیں، اذان پوری ہوئی ہے مسجد وزیر آخری نشست میں درست بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 1 منٹ پہلے میں اپنے گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔